السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج زبردست سی قیمہ شملہ مرچ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ بہت زبردست، بہت ٹیسٹی بنتا ہے۔ رمضان المبارک میں ضرور بنائیے گا۔ چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ 200 ml کے قریب ایک پین میں نے آئل لیا ہے اور اس کے اندر ہم قیمہ ڈال دیں گے۔ یہ جی آدھا کلو قیمہ ہے گائے کا، اور اس کو بازار سے ہی بنوا لیا تھا، تو موٹا موٹا وہ بنا کے دیتے ہیں، اس طرح سے آپ نے باریک والا قیمہ نہیں لینا۔ اسے ہم اتنی دیر تک فرائی کریں گے جتنی دیر تک اس کا کلر جو ہے وہ ٹرانسلوسنٹ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کی اسمیل جو ہے وہ اس طرح غائب ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پہ اس کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ سارے کا سارا ڈرائی ہو جائے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے۔ اب جی ایک بڑے سائز کا پیاز کاٹ کے وہ اس کے اندر شامل کر دیا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز فوراً سے آپ تک پہنچ سکیں۔ اچھے کمنٹ کیا کریں، فیڈ بیک دینا مت بھولیں۔ 2 عدد بڑے سائز کے ٹماٹر ڈالے ہیں اس کے اندر، ان کو سوتے کریں گے۔ رمضان المبارک قریب ہے تو اچھی ریسیپیز جو ہیں وہ آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بہت ساری ریسیپیز رمضان کی میں نے شیئر کی ہیں۔ 1 چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ، تو ان ریسیپیز کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا نہیں بھولنا کہ آپ کو ریسیپیز کیسی رہی ہیں۔ اچھا، یہ 1 کپ پانی اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کے بعد اسے ہم رکھ دیں گے درمیانی آنچ پہ پکنے کے لیے، جب تک جو گوشت ہے ہمارا قیمہ وہ ٹینڈر نہیں ہو جاتا، تب تک ہم اس کو سمر کریں گے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 10 منٹ لگے ہیں۔ یہ دیکھیں پانی بھی جو ہے آلموسٹ جو ہے وہ ایواپوریٹ ہو گیا ہے، اور دیکھیں جو قیمہ ہے وہ بھی ٹینڈر ہے۔ اب کیا کریں گے ہم، آپ چیک کر لیجیے گا، اور درمیان میں آپ نے چمچ بھی چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے تھوڑا سا فرق لگا تھا، میں نے دوبارہ رکھ دیا تھا۔ تو اب اس کو ہم جو فلیم ہے اس کو ہائی کر دیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے خشک مسالے ڈالتے ہیں۔ 1 چھوٹا چمچ سرخ مرچ کا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 چھوٹا چمچ جو ہے وہ گرم مسالے کا ہے۔ یہ نمک ہے، آدھا چمچ، تھوڑی سی کالی مرچیں ہیں، اور 1 چھوٹا چمچ جو ہے وہ کوٹی ہوئی مرچ کا ہے۔ قیمہ مسالہ بازار میں ملتا ہے، بہت زبردست اس کی خوشبو ہوتی ہے، آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں بنانا سکھاؤں گی۔ 1 بڑا چمچ اس کا میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے۔ ہلدی کا 1 چھوٹا چمچ ہے، اور دھنیا پاؤڈر جو ہے وہ اس کا 1 بڑا چمچ ہے، ٹھیک ہے۔ تمام مسالے جو مینشن بھی میں کر دیتی ہوں، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں۔ وائس اوور کرتے ہیں تو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، اس لیے آگے پیچھے ہو جاتی ہے چیزیں، تو کائنڈلی اس کو ایشو مت بنایا کریں۔ اور اگر ساتھ ساتھ کوئی چیز بتائی جائے تو وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ ٹائم پہ انسان بتا دیتا ہے، لیکن جو وائس اوور کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، تو کائنڈلی اگنور کر دیا کریں۔ اور 1/2 کپ جو ہے یہ دہی، روم ٹیمپریچر پہ رکھا ہوا دہی ہے، اس کو اس کے اندر شامل کریں گے۔ اس پوائنٹ پہ فلیم ہماری جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو ان چیزوں کے اندر جو ہم پانی ایڈ کرتے ہیں وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ یہ چیزیں سوک کر لیں اور اس کے بعد ایواپوریٹ ہو جائے۔ آئل سرفیس پہ آنا سٹارٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، بھنائی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ بالکل ہلکے ہاتھ سے چمچ چلاتے ہوئے، قیمے کو بالکل بھی نہیں توڑنا، آپ نے سائڈز پہ چمچ چلانا ہے، اور ہلکے ہاتھ سے چمچ چلاتے ہوئے ہم نے اس کی بہت اچھے سے بھنائی کرنی ہے۔ تقریباً 10 منٹ لگتے ہیں بھنائی میں، اس سے کم ٹائم جو ہے وہ بالکل بھی نہیں لگتا، تو تقریباً 10 منٹس جو ہے وہ آپ نے اس کو ضرور دینے ہیں، تاکہ یہ بہت زبردست سا ایک کرارا سا جو ہے وہ اس مسالہ تیار ہو جائے۔ یہ دیکھ لیں زبردست سا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہے بالکل، اور زبردست اس کی بھنائی ہو گئی ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ 2 عدد شملہ مرچیں میں نے ان کو اسکوائر میں کاٹ لیا تھا، جس مرضی شیپ میں آپ کاٹ لیں، یہ زیادہ اچھی لگتی ہیں، تو اس شیپ میں نے کاٹ لیا تھا۔ بالکل ریسٹورنٹ میں جو ہے وہ اس شیپ میں کٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ شملہ مرچ کا سائز چھوٹا تھا اس لیے ان کے سکوائرز چھوٹے بنے ہیں۔ اگر آپ شملہ مرچیں لارج سائز میں لیتے ہیں تو ان کے سکوائرز زیادہ اچھے بنتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ ٹرائنگل بھی بنا سکتی ہیں، میں نے سکوائر بنائے ہیں، اور جو سائڈز تھیں وہ بھی میں نے یوز کیے ہیں، ان کو بھی میں نے جو ہے وہ ڈسکارڈ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسے جو ہے 3 منٹ کے لیے میں سیمر پہ رکھوں گی، تاکہ ہاف جو ہے یہ ٹینڈر ہو جائے۔ فل ٹینڈر نہیں کرنی، کیونکہ ابھی بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا اور اس کی بھنائی کرنی ہے، تو اگر فل کر لیں گے تو یہ جو ہے وہ مکس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کو اس کی شیپ میں برقرار رکھنا ہے۔ اور یہ جی سبز مرچیں جو ہیں وہ اس کے اندر میں نے 3 عدد بالکل باریک سائز میں کاٹی ہوئی تھی وہ شامل کی ہیں۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم اس کو اگین بھنائی کریں گے، تاکہ جو سبز مرچیں ہیں ان کا ٹیسٹ اس کے اندر آ جائے،
اور اس کے بعد اس کو میں پھر 4 منٹ کے لیے دم پہ رکھوں گی. اس کے بعد یہ اچھے سے ٹینڈر بھی ہو جائے گی اور اس کی شیپ بھی ہولڈ رہے گی. ٹھیک ہے, اچھی اچھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں, ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیا کریں, اور آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ مجھے ضرورت ہے, تو کائنڈلی فل مجھے سپورٹ کریں. ٹھیک ہے, اچھی اچھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.